نفس کے شر سے اور شیطان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کے عمل کا امام امر الہی ہے تو آپ نفس سے بچ گئے۔ اگر عمل کا امام تمہاری اپنی ذاتی انا ہے تو تم شر نفس سے بچ نہیں سکتے۔ شیطان کی تعریف یہ ہے کہ وسوسہ ڈالنا، دین میں وسوسہ، کدھر کو جانا ہے، رہنا تو ادھر ہی ہے، وسوسہ ہوتا ہے۔ زندگی کو اللہ کے حکم سے علیحدہ خیال دینا، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک خاص اپوائنٹڈ ٹائم پر دنیا میں آئے اور ایک پری ڈیسٹائنڈ ٹائم کے بعد آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ ایک خاص دن مقرر ہے اور یہ 2 دن مقرر ہیں، ایک کے اندر آنا اور پھر جانا، درمیان میں پھر کیا آزادی ہے، پہلے بھی پابند اور جانے کے لیے بھی پابند۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے مطابق عمل شروع کر دیں گے تو پھر نفس جو ہے آپ پر عمل نہیں کرے گا اور شیطان سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور اگر غرور نہیں ہے اور اگر آپ لوگوں پر کمپیریٹیولی اپنا آپ ایسرٹ نہیں کرتے تو آپ شیطان سے بچ گئے۔ اگر آپ باپ کے سادہ لو ہونے کے باوجود اس کا حکم پورے طور پر مانتے ہیں تو سمجھو کہ شیطان آپ پر غالب نہیں آئے گا۔ شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے کہ انا خیر منہ، یعنی میں اس سے بہتر ہوں۔ جب آپ یہ کہتے جائیں گے کہ میں اس سے بہتر ہوں تو یہ شیطان ہے، اور اگر یہ کہیں گے کہ وہ مجھ سے بہتر ہے تو یہ فکرہ اپنے ایمان کا۔ برادر دی نیڈ از گریٹر دین مائن۔ اگر کوئی گمراہ ہے اور آپ راہ والے ہیں تو اب یہ آپ کی ذمہ داری بن گیا ہے۔ بات سمجھے؟ بجائے اس کے کہ اس گمراہ سے نفرت کرو، اسے ساتھ لے چلو۔ ایک شخص کو ایک کافر مل گیا، اس نے کہا کافر کا بچہ ہے، کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا کہ پڑھا۔ کہتا ہے کہ تو بچ گیا، قسمت والا ہے، مجھے خود کلمہ نہیں آتا۔ تو بات اتنی ساری ہے، اسے کلمہ پڑھانا چاہتے ہو اور خود راستہ نہیں جانتے۔ اگر راستہ جانتے ہو تو اسے راستے پر پہنچا دینا ہی کافی ہے، سفیشینٹ ہے۔ لہٰذا کسی کو گمراہ کہنے سے پہلے اپنی راہبری دکھا۔ جو شخص دوسرے کو گمراہ کہتا ہے اور راستہ نہیں دکھاتا وہ خود گمراہ ہے۔ کہتا ہے تم اندھیرے میں ہو، وہ کہتا ہے کہ چراغ صاحب بولو، تم چراغ بولتے نہیں ہو اور اسے کہتے ہو کہ تو اندھیرے میں ہے۔ پہلے تو روشنی دکھا۔ اگر تو کہتا ہے کہ تو ظالم ہے، اگر تو کہتا ہے کہ ظالم ہے، اگر اس کو پتہ نہیں، تجھے پتہ ہے تو اسے بتا دے۔ کہتا ہے کہ میں خود بھی نہیں جانتا، اس لیے ان باتوں کا خیال رکھو۔ شیطان سے بچنے کا آسان طریقہ ہے کہ یہ فکرہ دل میں نہ آئے کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس نعمت پر تمہیں فخر یا خوشی ہوتی ہے اس نعمت کو لوگوں کے استعمال میں آنے دو۔ اگر تم پیسے والے ہو تو اپنا پیسہ غریبوں کے کام آنے دو۔ اس طرح شیطان سے بچ جاؤ گے۔ شیطان وسوسہ پیدا کرے گا، آپ کے دین میں آپ کا اعتبار ختم کر دے گا۔ شیطان عام طور پر ایک آدمی کے روپ میں ہوتا ہے جو تمہیں ٹکل کرتا رہتا ہے، اس کو چھوڑو۔ شیطان سے بچنے کا آسان طریقہ ہے ذکر۔ کہتے ہیں کہ ذکر ایک ایسی چیز ہے، ذکر میں انہماک ایک ایسی چیز ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے اور نفس بھی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ نفس کو کنٹرول کرنے کا، تزکیہ نفس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ذکر۔ ذکر میں گم ہو جانا۔ تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے کہ نہ دور ہے نہ قریب ہے، نہ فراق ہے نہ وصال ہے۔ پھر اس کی یاد میں ایسا گم ہوا کہ نفس کی بات ختم ہو گئی۔ تو جب تک آپ کسی کی یاد میں اور خیال میں گم نہیں ہوتے ہیں نفس سے بچنا مشکل ہے۔ نفس سے آپ یکتائی کے ذریعے بچتے ہیں، یکسوئی کے ذریعے بچتے ہیں۔ ایسا آدمی جب جا رہا ہوتا ہے تو اس کو باقی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ دیکھا تم نے دنیا میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے صرف اللہ کا خیال ہے۔ ایک بزرگ پیغمبر کی بات سنو۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی 900 سال یا 1100 سال تھی، 1400 سال بھی لکھتے ہیں۔ جب آپ کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے کہ یا نوح میں جان لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں تو انہوں نے کہا کہ تشریف لے آؤ۔ اسرائیل نے پوچھا زندگی کی کوئی بات بتائیں، اتنی آپ نے عمر پائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی زندگی عطا فرمائی، تو زندگی کی کوئی خاص بات بتائیں۔ آپ ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے، وہاں سے دھوپ میں ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ زندگی اتنی ساری تھی کہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور پھر دھوپ میں آ گئے، اور سچ پوچھو تو ہم نے یہ تیرے انتظار میں گزاری ہے، یعنی وہ سارے سال تیرے انتظار میں گزارے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے زندگی میں مکان نہیں بنایا کہ جانے زندگی کب ختم ہو جائے۔ آپ بات سمجھے،
زندگی جو ہے وہ اس کے انتظار میں ایسے ہو کہ کسی بھی وقت دروازہ کھڑکے اور وہ آ جائے۔ جب آپ اس کے انتظار میں تیار ہوں تو سمجھ لو شر نفس سے بچ گئے۔ جب وہ اچانک آ کے جھپٹے گا تو آپ شر نفس میں مبتلا ہوں گے۔ اگر آپ زندگی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں تو آپ بچ گئے، اگر زندگی چھین لی جائے تو آپ ابھی بچے نہیں۔ اس لیے نفس سے بچنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی دوست کو ساتھ لے لو، اس طرح نفس سے بچ جاؤ گے۔ کسی ساتھی کو ساتھ لے لو، کسی بزرگ کا کہنا ماننا شروع کر دو، اللہ کے عمل کے تابع ہو جاؤ، درود شریف پڑھنے لگ جاؤ۔ درود شریف جب وارد ہو گیا تو آپ نفس سے بچ گئے۔ نفس کی دو خرابیاں ہوتی ہیں، اگر یہ دو خرابیاں نہ ہوں تو آپ نفس سے بچ جائیں گے۔ ایک یہ کہ نفس جو ہے یہ جسمانی مسرتوں کی تمنا کا نام ہے۔ اگر جسمانی مسرتوں کی تمنا کمزور کر دو یا کنٹرول کر لو تو نفس کے شر سے بچ جاؤ گے۔ شیطان سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے دین پہ وسوسہ نہ آئے اور یقین آ جائے کہ یہی دین برحق ہے تو شیطان سے آپ بچ جاؤ گے۔ شیطان کا کام شر پیدا کرنا اور اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنا مستقبل یقین میں نظر نہیں آتا۔ جس شخص کو اپنے مستقبل میں شک پیدا ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ شیطان کی گرفت میں ہے۔ شیطان اندیشہ پیدا کرتا ہے، ہم تو کلمہ پڑھ پڑھ کے تھک گئے، کیا بنا ہمارا؟ 6 سال سے نماز پڑھتے جا رہے ہیں، ایک گاڑی مانگی ہے اللہ سے، نماز کا گاڑی کے ساتھ کیا تعلق؟ اکثر آپ یہ کنفیوژن پیدا کرتے رہتے ہیں کہ دعا کے ذریعے اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جو کافروں کو بغیر اسلام کے مل گئی۔ آپ لوگ اس بات کو سمجھو کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ کافروں کو تو اسلام کے بغیر ہر چیز مل گئی ہے کیونکہ ان کے پاس سسٹم ایسا ہے، اور آپ وہ چیز حاصل کرنے کے لیے دعاؤں کا استعمال کرتے جا رہے ہیں۔ یا اللہ مجھے تو وہ چیز دے دے جو کافروں کو تم نے دی ہے۔ تو کافر والی بات کے لیے مومن کو اگر دعا مانگنی پڑ جائے تو سمجھو کہ ایمان کمزور ہو گیا۔ اس لیے ایمان والا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے بچا ان آزمائشوں سے جن میں کافر مبتلا ہے، جو انہیں ایمان میں نہیں آنے دیتی۔ آپ وہی چیز مانگتے ہو تو پھر آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ شیطان کا ساتھ بھی ہوتا ہے۔ شیطان آپ کا نام ہے، نفس آپ کا نام ہے، شر آپ کا نام ہے، اور ایک وقت میں رہنمائی بھی آپ کا نام ہے، اور پھر ایک وقت میں مالک بھی آپ کا نام ہے، مخلوق بھی آپ کا نام ہے۔ آگے چل کے جنت بھی آپ ہو، دوزخ بھی آپ ہو، گناہ بھی آپ ہو، ثواب بھی آپ ہو۔ کھیل آپ کا اپنا ہے۔ بیٹھے بیٹھے انسان خوش ہو گیا، آپ کا نام خوشی ہے، پھر رونے لگ گیا، آپ کا نام غم ہے۔ کہتا ہے آج بڑے عبادت والے بنے پڑے ہو، اب آپ کا نام تبرک ہو گیا۔ کبھی بڑا نیک بنا بیٹھا ہے اور کبھی بگلا بھگت بنا بیٹھا ہے، اب یہ منافق ہے۔ سارے نام آپ کے اپنے ہیں، تو قرآن پڑھنے سے پہلے اپنا نام رکھ لو، دل میں سوچ لو کہ تم ہو کیا، سچے ہو تو یہ سچا دین ہے، سچوں کے کام آئے گا۔ منافق ہو تو بچو اس سے، اس میں منافقوں کے لیے بڑی سزا ہے۔ اس دین سے پرے ہٹ جاؤ، یہ منافق کو مارے گا۔ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، سچ بولتا ہوں، امانت کا خیال رکھتا ہوں۔ مومن ہو تو دھیان کرنا، باقی مومنوں کے لیے دعا کرنا۔ کہتا ہے کہ ان سے تو میں نفرت کرتا ہوں، پھر تو بچ جا اس دین سے کیونکہ باقی مومن تمہیں قابل نفرت نظر آتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں اس میں اکیلا ہی رہوں، اور وہ جو مالک ہیں وہ لوگوں کو دین میں جمع کر رہے ہیں۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، ادھر سے وہ دین میں فوجیں اکٹھی کر رہے ہیں اور ادھر سے تم بھگا رہے ہو۔ وہ بلائے جا رہے ہیں اور یہ بھگاتا جا رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھنے والوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کا علم نہ ماننے والوں، تمہاری زندگی بھی کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کسے سنا رہے ہو؟ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تو اور بات تھی، یہ تو تم کسی بندے کو سنا رہے ہو۔ یہ ہے ٹریجڈی آف ماڈرن ٹائمز۔ یہ کیا ٹریجڈی ہے؟ اگر کوئی نعت کہتا ہے تو کسی بندے کو سناتا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نعت ہے۔ اب تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، مگر وہ نہیں سنائے گا۔ کہتا ہے میں نے یہ شعر عرض کیا ہے، سنا کس کو رہا ہے؟ جلسے کو، ان کی تسکین کے لیے۔ تو اگر نعت کا شعر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے، تو لوگوں کو تو ابلاغ ہو جائے گا، خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ اس لیے خیال یہ رکھو کہ انتشار تمہارا اپنا نام ہے۔ اگر تم انتشار سے بچ جاؤ تو وحدت فکر پیدا ہو جائے گی۔ وحدت فکر پیدا ہو گئی تو وحدت
عمل کا پیدا ہونا بہت آسان ہے۔ وحدت عمل پیدا ہو گئی تو 10 دفعہ آپ کامیاب ہو۔ ایک آخری بات سن لو، غلام ہندوستان میں، غلام مسلمان چند لاکھ بے سر و سامان تھے، مگر انہوں نے پاکستان بنا لیا۔ یہ ہے وحدت عمل، اور آپ 10 کروڑ آزاد مسلمان، طاقتور مسلمان، سرمایہ پرست مسلمان، سرمایہ مست مسلمان، ہر شے آپ کے پاس موجود ہے۔ ہندوستان میں آج بھی اتنے مسلمان ہیں جتنے پہلے تھے۔ بنگلہ دیش مسلمانوں کا ہے، مگر اب کیا ہے؟ ڈر ہے۔ وہ مسلمان جو تھے انہیں ڈر نہیں تھا، انہوں نے پاکستان بنایا۔ کن لوگوں نے؟ ان تھوڑے سے لوگوں نے۔ اور آپ ڈر رہے ہو کیونکہ شر آپ کے پاس موجود ہے، اس لیے کہ آپ کا یقین کمزور ہو گیا۔ آج آپ اپنے ہی گھر میں ڈر رہے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر وحدت فکر ختم ہو گئی ہے۔ وحدت فکر تب ختم ہو جاتی ہے جب آپ جمع مال و عددہ مال جمع کرتے جا رہے ہو اور گنتے جا رہے ہو۔ کل تک آپ کے بڑوں کے پاس کچھ نہ تھا، اور آج کل آپ خدا جانے کیا سے کیا ہو گئے، اپنے آپ کو کیا سے کیا سمجھتے ہو۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ ہماری پچھلی نسل غریب تھی، یہ ماننا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ غریب ماننے کو آپ تیار نہیں ہو، اور امیر ہونے کا ثبوت نہیں ملتا۔ امیر وہ جو غریب کے کام آئے۔ امیر کون ہے؟ غریب کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ غریب کے کام کرنے کے لیے۔ آپ کی گاڑی ہوتی ہے تو مٹی اڑانے کے لیے ہوتی ہے، اور غریبوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، غریبوں پر رعب کے لیے ہوتی ہے۔ مال ہوتا ہے تو صرف تماشا کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ بات جميع مسلمانوں کے لیے کمزوری کا باعث ہے۔ آپ کیا کیا کرو؟ آپ دوسروں کی خدمت کیا کرو۔ مسلمان کون ہے؟ آپ کے علاوہ سارے ہیں۔ آپ کب ہوں گے؟ جب آپ ان کی خدمت کرو۔ آپ کب مسلمان ہوں گے؟ جب وہ سامنے والی ان لوگوں والی مسجد بھی ٹھیک ہے، جب سب ٹھیک ہیں، ورنہ موقع ملے تو آپ سب کو اڑا کے رکھ دو گے۔ وہ دوسروں والی مسجد، وہ دوسرا عقیدہ ہے۔ پتہ نہیں کون ہیں یہ لوگ اور کیا کہتے ہیں۔ توبہ کیا کرو اس بات سے۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اسے یاد رکھنا۔ ایک جگہ مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، ایکچوئل واقعہ ہے یہ۔ مغرب کی نماز تھی۔ مسجد بھی کوئی بہت بڑی نہیں تھی، وہ چھوٹی سی تھی، خوبصورت مسجد تھی۔ سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے، جماعت ہوئی۔ ادھر سے میں لاسٹ میں دوسری صف میں کھڑا تھا۔ اتنے میں کوئی مسافر آیا، ہاتھ میں سامان تھا۔ امام نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سب نے اونچی آواز میں کہا آمین۔ وہ مسافر بولا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور سامان اٹھا کر بھاگ گیا۔ اب اسے کون روکے کہ جماعت ہو رہی ہے۔ اسے یہ سکھایا گیا تھا کہ جہاں اونچی آمین ہوتی ہے وہاں لا حول ولا قوت پڑھا کرتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی پروڈکشن کہ آپ بریلوی ہو، اور آپ لوگوں نے اپنے طبقہ خیال کو سکھایا کہ جہاں اونچی آمین ہو وہاں سے بھاگ جایا کرتے ہیں۔ جو لوگ اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے آپ انہیں کافر کہتے ہو۔ اگر اذان ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں کہہ رہے ہیں تو جو اذان آپ کے زمانے میں کہی گئی وہی کہو۔ اگر اس وقت اذان سے پہلے درود کہا گیا تو آپ کہو۔ اگر جو اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی اس سے پہلے درود کہا گیا تو آپ کہو۔ تو جو بات کہی گئی ہے اس کے مطابق چلو، اس لیے نہ وہ اس بات میں آئیں اور نہ آپ اس بات میں آئیں۔ میں بار بار کتابوں میں لکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسجد سے لاؤڈ سپیکر نکال دو، مسجدیں آباد ہو جائیں گی۔ لاؤڈ سپیکر لگا ہوا، ٹیپ ریکارڈر لگا کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اکثر ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ ٹیپ لگے ہوئے ہیں۔ کیا پرانے زمانے میں محلے کی مسجد کی آواز نہیں آیا کرتی تھی؟ ایک باریک سی آواز والا بابا پکارا کرتا تھا اور سب کو اذان کی آواز آتی تھی۔ سب کشا چلے جا رہے ہیں۔ آپ کی رات پوری طرح سیرگاہوں میں گزرتی ہے، اس لیے آپ کے پاس وہ واقعہ نہیں ہے۔ صبح قرآن پڑھنے کی بجائے اخبار پڑھنے کی مصیبت ہوتی ہے۔ کیسے واقعات ہیں؟ پریزیڈنٹ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، پتہ نہیں جمہوریت آتی ہے کہ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا۔ چل سو چل کا میلہ ہے، ہر آدمی جو آ رہا ہے اس نے چلے جانا ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھو تو شاید بہت ہی آسانی پیدا ہو جائے۔ اب آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان سے بچائے، اپنے دین پر بدگمانی کرنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نفس کے شر سے بچائے۔ نفس کے شر کا مطلب ہے دنیا کی محبت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے راستے پر چلائے۔ اللہ کے راستے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا راستہ۔ اللہ اس راستے پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا پسندیدہ بندہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں سے آسانی کے ساتھ نکالے اور اپنی راہ پر چلا دے کہ آپ کو تکلیف بھی نہ ہو، اور ایسی زندگی عطا فرمائے کہ آپ بھی راضی رہیں اور اللہ کریم بھی راضی رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک